أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن ہم پڑھ رہے ہیں کتابُ الہدایہ جس میں عربی گرامر ہے اور اس کا 8واں درس ہے وہ آپ کا شاید 7واں ہے کتاب کا اور جس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں بحث کون سی ہے غیر منصرف صحیح نا غیر منصرف کے بعد ہم نے جانا تھا اسباب تسعہ یعنی 9 سبب میں سے جس میں 2 سبب پائے جائیں وہ غیر منصرف ہوتا ہے. جو 9 سبب کو ہم نے اجمالی طور پر جان لیا تھا تعداد کے اعتبار سے پھر ہم نے 2 کے احکام پڑھ لیے کس کے عدل اور وصف کے. آج ہماری بات ہوگی تانیث کے بارے میں. تانیث مولانا مؤنث کہنا جو مؤنث ہوتی ہے کہنا وَهُوَ إِمَّا لَفْظِيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ مؤنث یا تو لفظی ہو یا معنوی. صحیح ہے. مؤنث کی کتنی قسمیں ہو گئی مولانا؟ لفظی اور معنوی. لفظی کون سی ہوگی؟ واللفظی اما بالتاء لفظی کس سے ہوگی؟ یا تو تا سے او بالالف المقصورہ. تا یعنی جیسے طلحہ خدیجہ عائشہ فاطمہ سینا سبیکہ سب کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ بولتے ہے نا. سب کے آخر میں بولتے. فاطمہ کو ہوتا ہے نا تو بولتے. یہ علامت کس کی ہے؟ مؤنث کی. الف مقصورہ جیسے کبرا صغرا اس کو کیا کہیں گے؟ الف مقصورہ. یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. اول ممدودہ. ممدودہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے حورا زہرا حمرا. یہ جو ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے نا؟ کیا بولیں گے؟ تینوں دیکھ رہے ہیں. مثال لکھ دوں میں فی الحال دیکھ لیجئے. بتا یعنی فاطمہ. اس میں مؤنث کی علامت کیا ہے؟ وا. الف مقصورہ جیسے ہم نے کہا کبرا. کبرا یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث ہے. علامت تانیث کیا ہے؟ الف مقصورہ. پھر آ جائے گا حمرا. یہ الف ممدودہ ہے. کیا ہے؟ الف ممدودہ. زہرا حورا. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ سب الف ممدودہ ہے. مؤنث کی علامتیں مولانا لفظی جو ہوں گے 3 علامتیں ہیں. یا تو تا یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ. روبینہ واضح؟ جی آپ. ہاں. عربی میں مؤنث کی یہ 3 مؤنث لفظی کی یہ 3 پہچان ہیں. کہہ رہے ہیں التانیث وهو اما لفظی او معنوی. مؤنث یا تو لفظی ہوگی یا معنوی. واللفظی اما بالتاء او بالالف المقصورۃ او الممدودہ. صحیح ہے. مؤنث یا تو لفظی ہوگی یا تو تا کے ذریعے یا الف مقصورہ کے ذریعے یا الف ممدودہ کے ذریعے. اما التانیث بالتاء لیکن جو مؤنث ہو تا کے ذریعے اس کی شرط ہے مولانا فشرطه ان يكون علما. اس کی شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ اسم علم ہو. سمجھ میں آیا مولانا؟ تب وہ مؤنث ہوگا. نحو طلحہ و خدیجہ. یعنی نہیں مولانا تب وہ مؤنث نہیں ہوگا. تب وہ غیر منصرف ہوگا. مؤنث لفظی ہے تو ضروری ہو کیا
نا، جیسے میں یعنی کیوں کہا ان یکون علمن، ان یکون علمن یعنی ممنوع من الصرف ہونے کے لیے صرف تائے تانیث کا ہونا کافی نہیں ہے. صحیح ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، دیکھ لیجیے. کہ صرف مؤنث ہونا جیسے فاطمہ میں ہے بولتے ہیں، نافذۃ والے میں بولتے ہیں کہ نہیں ہے، تو کیا یہ بھی ممنوع من الصرف ہو جائے گا؟ نہیں. ممنوع من الصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم کیا ہو، اس میں علم. واضح. نافذۃ ہے، قراءۃ ہے، مؤنث ہے، لیکن اس میں علم نہیں ہے. نہیں ہے، اس میں علم ہونا ضروری ہے. ہاں، اس میں علم ہونا ضروری ہے. جی واضح. آقا. جی. معصومہ سمانی آپ کو واضح ہے؟ نحو طلحہ و خدیجہ وکذا المعنوی. صحیح ہے. معنوی کس کو کہیں گے مولانا؟ بریکٹ میں دے دیا انہوں نے. مؤنث معنوی کس کو کہتے ہیں؟ بریکٹ میں دیکھیے کیا دیا ہے، الذی جعل علما دون علامت التانیث، یعنی جو اس میں علم بنا ہو بنا علامت تانیث کے. جیسے زینب، نحو زینب، جیسے زینب مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث ہے، لیکن اس میں علامت تانیث ہے نہیں ہے. ایسے کئی نام ہیں کہ جو مؤنث ہیں لیکن اس میں علامت تانیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نحو زینب. اما التانیث بالالف المقصورہ، لیکن جو مؤنث الف مقصورہ سے، نحو حبلا، جیسے الف مقصورہ سے مؤنث کیسے ہوگا؟ جیسے حبلا، کبرا، صغرا. ٹھیک ہے نا. والممدودہ نحو حمراء، حوراء، زہراء. ٹھیک ہے. جس میں اس طرح کے الف و حمزہ پائے جائے وہ مؤنث الف ممدودہ کے ذریعے ہے. فممتنع صرفه. صحیح ہے. البتہ تو پورا کا پورا وہ سب کیا ہو جائے گا مولانا؟ ممنوع من الصرف ہوگا. کیوں ممنوع من الصرف ہوگا مولانا؟ چونکہ اس میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک مؤنث ہے اور ایک کیا ہے مولانا؟ اس میں علم. علم. لأن الالف نہیں، یا ہمرا میں مولانا دیکھیے، ہمرا جو ہے کہہ رہے ہیں لأن الالف قائم مقام السببین. صحیح ہے. الف قائم مقام ہے کس کے مولانا؟ دو سبب کے. للتأنیث ولزومہ. صحیح ہے. اس کا مؤنث ہونا اور اس کا لازم و ملزوم ہونا، کہ الف اس مؤنث سے جدا ہوگا، الف اس مؤنث سے جدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ذرا جو ہے ایک تبصرہ آ رہا ہے، اگر اتنی بات آپ کو واضح ہے. جی آقا. تبصرہ کیا ہے؟ ان المؤنث المعنوی ان كان ثلاثيا ساكن الوسط غیر عجميا يجوز صرفه مع وجود السببين. دیکھیے یہاں پہ سمجھیے. کہہ رہے ہیں اگر لفظ ثلاثی ہو، کیا ہو مولانا؟ ثلاثی کس کو کہیں گے؟ تین حرفوں والا. ثلاثی یعنی تین حرف والا. تین حرف والا. جس کے درمیان میں کیا ہو؟ ساکن ہو. جیسے ہند. ہند ثلاثی ہے، ہندن ہے نا، تین حرفی ہے، عجمی ہے، اور کہا ساکن الوسط ہے. کہا یہ منصرف ہوگا. جاز صرف، یعنی اس کا منصرف ہونا جائز ہے، ممنوع من الصرف نہیں ہوگا. جیسے اگر اس کو ہم کہیں گے تو کہیں گے جاءت ہندن، جس کے دو سبب اس میں پائے جا رہے ہیں، اس میں علم بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، لیکن اس کے باوجود منصرف ہے غیر منصرف
نہیں ہے. کیسے کہیں گے؟ جاءت ہندن، رأیت ہندن، مررت بہند. صحیح نا؟ مررت بہند. اب یہاں پہ دیکھیں ہندن، 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 تنوین بھی آ رہی ہے اور زیر بھی آ رہا ہے نا؟ کیونکہ جی اس پہ نہیں آتا، ممنوع من الصرف پر نہیں آتا. کہنا اگر اس کا ساکن الوسط نہ ہو تو پھر وہ ممنوع من الصرف ہو جائے، جیسے آ رہا سقر وغیرہ ہے. سقر کیا ہے مولانا؟ ثلاثی ہے اور ساکن الوسط ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہیں؟ ساکن الوسط نہیں ہے. اور یہ ہندن کیوں کہہ رہے ہیں مولانا؟ تبصرہ ان المؤنث المعنوی، کہ جو مؤنث معنوی ہو، مؤنث معنوی تو یاد رہے گا کہ جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو وہ اس میں علم ہو. ان کان ثلاثیا، اگر وہ ثلاثی ہو، ساکن الوسط، اور کیا ہے مولانا؟ ساکن وسط ساکن ہو، الوسط ہوں. غیر عجمی، اور عجمی نہ ہو. کیا مولانا؟ عجمی نہ ہو. یجوز صرفہ، اس کا منصرف ہونا جائز ہے. پھر وہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا. مع وجود السببین، دو سبب ہونے کے باوجود. نحو ہندن، کس لیے؟ لأجل الخفہ، کس لیے مولانا؟ خفت کے لیے. کس کے لیے؟ خفت کے لیے. اب دیکھیے وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ تو کیا ہے؟ اس کا ممنوع من الصرف ہونا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یعنی کب واجب ہو جائے گا مولانا؟ اگر ثلاثی ہو، پہلی بات ثلاثی نہ ہو، یا ثلاثی ہو تو ساکن وسط نہ ہو، اور کیا ہو؟ عجمی ہو. یہاں کے ایک شرط کیا تھا؟ اس کا عجمی نہ ہونا. مثال کے طور پر نحو زینب، زینب میں کیا حرف ہے مولانا؟ 4. سقر 3 ہے لیکن درمیانے وسط اس کا کیا ہے؟ متحرک ہے. ماں اس میں علم نہیں ہے، ثلاثی ہے، ساکن الوسط ہے نا؟ لیکن یہ کیا نام؟ عجمی ہے مولانا. کیا ہے یہ؟ وجور. 1 نمبر کے حاشیے پہ چلیے، آئیے دیکھیے. قال الزمخشری ما وجور اسم بلدتین بارض فارس، یہ 2 نام ہیں 2 شہروں کے زمین فارس پر. ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 شہروں کے نام ہیں. تو یہ کیا ہو گئے مولانا؟ عجمی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کہ غیر عجمی ہے؟ عجمی ہے. کیا ہے؟ عجمی ہے. اس لیے یہ کیا ہوں گے؟ ممنوع من الصرف ہوں گے. واضح؟ زینب ممنوع من الصرف ہوگا کیونکہ 4 حرفی ہے، مؤنث معنوی ہے لیکن 4 حرفی ہے، 3 حرفی نہیں ہے. سقر ممنوع من الصرف ہوگا، ثلاثی ہے لیکن ساکن الوسط نہیں ہے. ماں مولانا کیا ہے؟ ماں جو ہے ساکن وسط ہے لیکن عجمی ہے، غیر عجمی نہیں ہے. جور بھی ساکن الوسط ہے لیکن عجمی ہے، غیر عجمی نہیں ہے. واضح ہوا آپ کو تانیث؟ جی آقا، تھوڑا ایک بار ریوائز کرنا پڑے گا تب سمجھ. جی ایک بار ریوائز کر دے رہا ہوں. اوکے آقا. اوپر والا سمجھ میں آیا لیکن تبصرے میں تھوڑا سا ہاں تبصرے ڈفیکلٹ میں ہے. دیکھیے، تبصرہ ایسے سمجھ میں آ جائے گا جو انہوں نے پہلے شرط لگائی ہے. شرط کو سمجھ شرط کو کہ اگر
کیا ہے دیکھ لوں میں. ہاں مؤنث معنوی لفظی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ لفظی مؤنث معنوی معنوی لفظی کی تین علامت تا پھر مقصورہ فاطمہ متا دو الف مقصورہ قبلہ پھر تین کیا ممدودہ ممدودہ جیسے حورا یہ ممدودہ ہو گئے. یہ تین علامتیں پائی جائیں گے تو یہ لفظی ہے. اس کی ایک ہی شرط ہے کہ اس میں علم ہو. کیا شرط ہے؟ اس میں علم ہو تو یہ کیا ہو جائے گا ممنوع من الصرف. علم پلس کیا ہو جائے گا مؤنث لفظی. اس میں کہا مولانا حورا انہوں نے کہا کہ یہ خود جو الف ہے دو سبب کے برابر ہے. قائم مقام سبب ایک ہے اس میں مؤنث ہونا لیکن یہ دو سبب کے برابر ہے. دوسرا سبب کیا ہے اس کا لازم ہو منصوب ہو. ملزوم مؤنث معنوی کہا کس کو کہتے ہیں جس میں یہ تین علامتیں نہ پائی جائیں. سمجھ میں آئے؟ نہ پائی جائیں. رئیسہ سمجھ رہی ہیں؟ یہ جو تین علامتیں ہیں بولتے الف مقصورہ الف ممدودہ جس میں یہ تینوں علامتیں نہ پائی جائیں اور وہ مؤنث ہو اور وہ کیا ہو تو وہ معنوی. اچھا ہاں اب سمجھ میں آیا. جیسے جی اب لیکن اس میں علامت نہیں ہے کوئی علامت نہیں جی ہے مؤنث علامت نہیں ہے. اس میں کہا کہ اگر مؤنث معنوی ہو تو اس کی شرط ہے مؤنث معنوی ہو تو شرط مؤنث معنوی کی تین شرطیں کون سی؟ پہلا اگر ثلاثی ہو اور ساکن الوسط کیا ہے نہیں یہ تین شرطیں تو بعد میں ذکر کریں گے. یہ تبصرہ دیکھ لیتے ہیں. چلیے تین شرطیں بعد میں بتائیں. اگر ثلاثی ہو تو ساکن الوسط دوسرا ثلاثی ہو ساکن الوسط نہ ہو عجمی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ عجمی نہ ہو. تین شرطیں. اگر کیا ہوگا ثلاثی ہو ساکن الوسط ہو منصرف تو منصرف ہوگا. اگر مثلا ان شرطوں کی مخالفت ہو کوئی ایک تو کیا ہو جائے جیسے ہند یہ منصرف ہوگا. کیا ہوگا منصرف پہ کیوں ہند منصرف کیوں ہے؟ ثلاثی ہے. دوسری شرط ہے کہ ساکن الوسط نہیں ہے کہ نہیں ہے جی ہے. ہم نے کہا نہ ہو اور یہ ہے تو یہ منصرف ہوگا. اس پہ تنوین آئے گی. لیکن وہیں پہ ہم نے دیا یہاں پہ سقرہ ثلاثی ہے لیکن متحرک الوسط ہے جی ممنوع من الصرف جی ہوگا. اسی طرح اور کیا لفظ تھا اس میں زینب کیوں ممنوع من الصرف ہے کیونکہ یہ رباعی ہے نہ کہ ثلاثی ہے. اس میں کیا ہے ثلاثی تین ہے کہ چار ہے چار ہیں تو یہ کیا ہوگا ممنوع من الصرف ہوگا. جور اور ماں کہا یہ عجم کے دو شہر ہیں فارس کے دو شہر ہیں یعنی ایران کے دو شہر ہیں
تو یہ عجمی ہے کہ نہیں ہے؟ عجمی جی ہے. تو تبصرہ یہی بتایا ہے، تبصرے میں یہی چیز انہوں نے بتائی ہے. انشاءاللہ غور کریے گا. ابھی کل کا دن آپ کے پاس رہے گا. پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ان المؤنث المعنوی ان کان ثلاثیا، اگر کیا ہو ثلاثی ہو، ساکن الوسط اس کا درمیانی ساکن ہو، غیر عجمی اور کیا ہو عجمی ہو. غیر عجمی یعنی عجمی، غیر عجمی ہو یعنی کیا مطلب عجمی ہو، عجمی ہو. ہے نا. غیر عجمی عربی ہو، غیر عجمی یعنی عربی ہو، عجمی نہ ہو. یجوز صرفه مع وجود السببین، تو اس صورت میں دو سبب کے پائے جانے کے بعد بھی کیا ہوگا منصرف ہوگا. جیسے ہند کس لیے منصرف ہوگا؟ خفت کی وجہ سے. اگر ایسا یہ سب شرطیں نہ پائی جائیں تو یجب منعہ، اس کا ممنوع من الصرف ہونا کیا ہو جائے گا واجب. جیسے زینب، زینب کیا مولانا ثلاثی ہے کہ رباعی؟ رباعی ہے. پھر کہا تھا ساکن الوسط ہو، تو سقر کیا ہے ساکن الوسط ہے؟ نہیں ہے. ماں ہو جور میں کہا تھا غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو، عربی ہو. تو ماں ہو جور کیا ہو، جور کیا ہو گیا؟ یہ فارس کے دو شہر ہیں تو عجمی ہو گئے. صحیح، عجمی ہو گئے تو کیا ہوں گے ممنوع من الصرف ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان پر تنوین نہیں آئے گی، ان پر زیر نہیں آئے گا. جیسے اگر ہم کہیں گے تو جاءت زینب نہیں کہیں گے، جاءت زینب، رأیت زینبا، مررت بزینبا. اسی طرح جاءت سقر، جاءت سقرو، رأیت سقرا، مررت بسقرا. اب یہاں پہ کہیں گے اتسع ماہو، ماہن نہیں کہیں گے کیونکہ عجمی ہے. صحیح ہے نا، عربی نہیں ہے. تو ماہو، اتسعت ماہو، زرتو ماہا، عشتو بے ماہا. صحیح ہے نا. یعنی جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے وہ مرفوع ہوگا سب میں سے، منصوب اور مجرور ہوگا فتح سے. انشاءاللہ اس کو یاد رکھیے گا. پھر کل ہم لوگ پڑھیں گے معارفہ کو. اگر کسی کو اس کی بات نہ سمجھ میں آئی ہوگی تو بتائیے گا، کل تھوڑا مزید واضح کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کو آیا سبھی کا سمجھ میں؟ جی جی آقا، جی ایکسپلین کیا تو آیا. جی خدا حافظ.